اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے واقعہ معراج کی مناسبت سے خصوصی نشریات شب اسرا کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر ٹی وی ون کو اور مجھ خاکسار کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس بابرکت رات میں، ان بابرکت ایام میں، ان بابرکت ساعتوں میں اس خوبصورت اور بابرکت ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ واقعہ معراج ہمارے عقیدے کا ایک اہم بنیادی جز ہے، حصہ ہے اور تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ جو اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، یقیناً انہیں قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جنہیں نقائص نکالنے ہیں یقیناً وہ بدبخت ہیں اور بدقسمت ہیں۔ آج ہم جب اس واقعے کا تذکرہ کریں گے، یا آج کی رات کا یا اس پورے واقعے کا جب تذکرہ کریں گے اور اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے گئے یا پڑے، ان جگہوں کا بھی تذکرہ کریں گے اور وہاں پر وارد ہونے والے واقعات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عام لوگوں جو کہ اس وقت موجود تھے ان کے سامنے زیادہ ابھر کر سامنے آئی اور عیاں ہو گئی۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے ناقد تھے۔ ایسے میں، جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، ایسے میں ایک عاشق رسول ایسا تھا کہ جس نے بتایا کہ رہتی دنیا تک میرے آقا کی شان میں جو قصیدے پڑھیں گے وہ میری سنت پر عمل کریں گے، اور وہ عاشق رسول سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ آج بھی جب لوگ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کی بلندی، ان کی رفعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی طرح سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی یا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم اس ٹرانسمیشن کو جب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو میں اور میرے تمام کے تمام شرکا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ایک ایک جملہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ سائنسی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ جو لوگ اس واقعے کو آج کے دور کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نقائص کی گنجائش ہے، وہ سائنسی اعتبار سے بھی اس کا تقابلی جائزہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کی سزائیں کیا ہوں گی۔ یہ واقعہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ معلومات کا خزینہ ہے، جو جاننا چاہتے ہیں کہ جو اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے جنت میں کیسے نظارے ہوں گے، کیونکہ اس پورے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ مزید گفتگو بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، عرش میں کیا ہوا، ساتھ ساتھ کون تھے، واپس آئے تو کیا ماجرا بنا، کیا مناظر آئے اور کیا کیا واقعات ہوئے، ان سب پہ روشنی ڈالیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم، ہمارے پروگرامز میں ٹی وی ون پر متعدد پروگرامز میں ہمارے ساتھ موجود رہیں، ہمارے بہت ہی مہربان، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کے پرجوش پرعزم ثنا خواہ محمد ساجد قادری صاحب۔ السلام علیکم ساجد۔ میرے بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ پورا سال اور آپ کے ساتھ پورا سال ٹی وی ون پہ نظر آتے ہیں، مختلف پروگرامز میں بہت پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ، اور یہ بھی استاد بھی ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، رہنمائی کرتے رہتے ہیں، بہت پیارے انداز میں مدلل گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے۔ تو شاہ صاحب ذرا بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کتنی بار ہوئی؟ یہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس مبارک موقع پر آپ نے مجھے یاد کیا اور مجھے اس مبارک اور مقدس جو عنوان ہے اس پر گفتگو کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو کامل برکت عطا فرمائے، آپ کے ادارے کو برکت عطا فرمائے۔ گزارش اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، یعنی آپ کی مرتبہ مقام اور مرتبے کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو اپنے قرب میں جو بلندیاں عطا فرمائی اور جو عروج عطا فرمایا، جو آپ کی تعلیم کے لیے اور اللہ کی جانب سے آپ کی تربیت کے لیے اور جو نبوی تربیت کے حوالے سے کہا جائے تو اس کے اگر خاص عنوان پر دیکھا جائے تو اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں کہ باقاعدہ طور پر باضابطہ
خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے وہ معانی اور دین کے وہ احکام کی تشریح، ترجمہ، مفہوم، مفاہیم براہ راست بغیر واسطہ جبرائیل کے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے قلب منیر پر اتارتا ہے. صحیح. کیونکہ قرآن نے یہ بات کی ہے نا شبیر بھائی سورہ قیامہ کے اندر کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ جب قرآن اترتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حروف و الفاظ کو حضرت جبریل کے ساتھ تکرار کر کے پڑھتے. اچھا. تو احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ جبریل کے ساتھ تکرار کرتے تو آپ جانتے ہیں کہ جب تکرار ہوتی ہے تو طبیعت پر تھوڑی سی گرانی بھی آ جاتی ہے، زبان سوکھ رہی ہوتی ہے، ہونٹ سوکھ رہا ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یاد کرنے کی محبت میں اور شوق میں اور ایک ذمہ داری فریضہ نبوت کے اعتبار سے جو حضرت جبریل کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے تو آپ کے دہن مبارک، آپ کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں اور بار بار آپ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر لگاتے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حبیب اپنی زبان کو اتنی تیز نہ چلائیے یاد کرنے کی عجلت کے ساتھ. یعنی آپ جو جلدی فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد ہو جائے، اور جلدی کے بغیر تکرار کے یاد نہیں ہوتا. صحیح. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یا اللہ اگر میں جلدی جلدی جبریل کے ساتھ نہ پڑھوں تو پھر یاد کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ کے سینے میں پورے قرآن کو اتار دیں اور آپ کی زبان پر جاری کر دیں. تو یا اللہ جبریل پھر کیوں قرات کر رہے ہیں؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ جو پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیجئے، آپ خاموشی سے سنیے، اس کو آپ کے دل میں بھی ہم اتاریں گے، یعنی آپ کو مشقت نہیں دیں گے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اور جبریل کے جانے کے بعد جو اس کا معنی ہے اور جس کے اصل مصادق ہیں اور جو اس کے اصل مفاہیم ہیں اس سے ہم آپ کو آراستہ کریں گے. تو قرآن کے الفاظ بھی آپ کو یاد کرائے گئے اور قرآن کا اصلی معنی بھی آپ کو بتایا گیا. ایک بات تو معراج کے اندر سب سے بڑی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی ترقی، کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ ہم آپ کو ہر اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس آیت یہ جو آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، شبیر بھائی اس کو اگر آپ معراج کے تناظر میں دیکھیں تو اس سے پہلے جو آیات ایک دو آیات اس کے پیچھے آ رہی وہ خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے. ٹھیک. کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور انہوں نے ظاہری اسلام قبول کیا تھا، چلو غلبہ ہے تو ہم ساتھ میں چل پائیں. ٹھیک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اخلاص سے ان کو قریبی تعلق نہیں تھا. ان میں ایک شخص تھا توما، وہ یوں سمجھیے کہ بچپن سے چور تھا. اچھا. ایک دفعہ اس نے چوری کی اور یعنی قیمتی آٹا تھا، اس نے چوری کر کے کسی کے ایک یہودی تھا اس کے گھر رکھوایا. صبح جب تحقیق ہوئی تو وہ یہودی کے گھر سے آٹا برآمد ہوا، کیونکہ جو اس کا بیکٹ تھا، اس کی جو بوری تھی اس کے نیچے چھوٹا سا سوراخ تھا. وہ آٹے کی سیدھ میں جا کر جناب اس کو جب دریافت کیا گیا تو یہودی کے گھر سے نکلا. اب جب فیصلہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو سارے گواہ بھی اس پر ہیں اور جناب جو ہے کہ وہ مال بھی اس کے گھر سے پکڑا گیا. سرکار نے اس یہودی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ مال تمہارے گھر سے برآمد ہو، تم نے چوری کی؟ اس نے کہا نہیں، رات کے وقت تو توما نے مجھے لا کر یہ چیز دی تھی. توما نے انکار کر دیا کہ میں اگر دیتا تو میرے پاس پکڑا جاتا. اب یہ ساری گواہیاں اس کے خلاف تھی. اب قرآن مجید اس تناظر میں ذکر کرتا ہے کہ اب جو لوگ یعنی جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے اور وہ اپنا جوش دکھا رہے تھے کہ ہم نے آپ کو مال دیا، آپ کے ساتھ سارے معاملات کیا، اور یہ یہودی گویا کہ غلطی کے اوپر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے دل پر اس راز کو کھولا اور کھولنے کے بعد بتا دیا کہ یہ جو توما نامی شخص ہے جو آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہے بظاہر یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ یہودی بے قصور ہے. اور اس کے ساتھ اللہ نے آیت نازل فرما دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، محبوب ایسے جتنے مخفی معاملات ہوں گے اس کی ہم تمہیں خود تعلیم دیں گے. تو معراج ایک لحاظ سے 31 سے 32 وہ معراج ہے جس میں براہ راست سرکار نے خواب میں رب کا مشاہدہ کیا اور یہ تمام امور حاصل کی. لیکن 27 رمضان المبارک اور رجب شریف میں جس معراج کو معراج النبی کے خاص عنوان سے قبلہ شبیر بھائی یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ معراج ہے جو خواب کی نہیں ہے. اس میں بدن مصطفیٰ سرکار اپنے فزیکل طور پر اپنے بدن اور اپنی روح کے ساتھ بیت المقدس تک، اور آپ کا عروج پھر بدن خاص کے ساتھ جو آپ کا بدن مبارک ہے اس کے ساتھ آسمانوں پر ہوا اور اس سے ورا ہوئے، اور اسی بدن کے ساتھ اور اسی سر مقدس کے ساتھ اور سر مقدس پر جو آنکھیں ہیں اس کے ساتھ آپ نے رب کا دیدار. اچھا، پھر یہ جو لفظی معنی ہے معراج کا، اور یہ قبیلہ عروج کے آس پاس کا ہی ہے یہ لفظی اعتبار سے، تو عروج تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بدرجہ اتم موجود ہے، تو یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ ان سب سے اوپر ہم کہیں گے ہے؟ جی بالکل. اس میں جو الطاف اور اس میں جو انوار کا نزول ہوا ہے وہ تمام سیرت کا سرنامہ ہے اور ان تمام سیرت کا حاصل ہے، کیونکہ اس میں وہ خاص عجائبات جس کو قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، خاص آیات کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا.
اور پھر اس میں حضور علیہ السلام کو مشاہدے کے ساتھ پھر وہ سورہ نجم کی 18 آیت جو استعاروں میں پے در پہلو اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا راز تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی قلبی اطمینان اور ایمان میں سب سے اونچا درجہ، یعنی ایمان کے وہ درجہ کہ جو سماعی تھا، اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ نے جس طرح جبریل سے سن کر رب کی گواہی دی اور دیگر انبیاء نے گواہی دی، اس طرح آپ کو ایمان اور ایقان اور آپ کی بزرگی اور افضلیت کا یہ مقام تھا کہ آپ نے اس ذات کا بھی مشاہدہ فرمایا کہ جس کی گواہی آپ سن کر دے رہے تھے، اب آپ نے دیکھ کر بھی گواہی۔ کیا بات ہے مفتی شاہد صاحب، قرآن اور یہ واقعہ یعنی واقعہ معراج، اس سے متعلق میں چاہوں گا ذرا آپ سے معلوم کریں کہ قرآن اس بارے میں کیا دلائل دیتا ہے اور کن لفظوں کے ساتھ اور کن جملوں کے ساتھ دیتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ معراج کی مناسبت سے یہ خصوصی نشریات شب اسرا ٹی وی 1 سے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شب اسرا کے ساتھ جو خصوصی نشریات ہے واقعہ معراج کے حوالے سے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے سامنے میں نے سوال رکھا تھا کہ قرآن پاک اور واقعہ معراج، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی علمی، فکری اور خوبصورت انداز میں قرآنی آیات کی روشنی میں اس واقعے کے آغاز کو بیان فرمایا۔ ابتداً شبیر بھائی، جو معراج النبی ہے وہ ہمارا فخر ہے، صحیح، اور ہم بطور فخر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ آج کی مادی دور میں لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے ترقی کے تمام مقامات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارے نبی مقام قاب قوسین پر فائز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ اس خوبصورت انداز میں چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی منکر دلائل کے ساتھ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اسی طرح جو واقعہ معراج ہے اس کے 3 حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جسے اسرا کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جسے معراج کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا سے مقامہ قاب قوسین کی قربتوں تک جسے اعراج کہا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت لفظ سبحان سے آغاز ہوا کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو سیر پر لے گئی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام آغاز ہوا مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ اختتام ہوا اس سفر زمینی کا مسجد اقصیٰ پر، الذی بارکنا حولہ جس کے حول یعنی جس کے گرد ہم نے برکت عطا فرمائی، اور وہ بات جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا، لنوریہ، یہ جو لنوریہ ہے اس پر ہزاروں صفحات بھر دیے گئے کہ وہ کون کون سی نشانیاں تھیں جو اس رات رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین اہل ایمان سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے اموال کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اب سودا جنت ہے، ٹھیک، خریدنے والی ذات رب کی ہے، جن سے خریدا گیا وہ ایمان والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج اپنے محبوب کو بلوایا کہ محبوب آپ نے جن سے خریدا گیا ان کا تو تزکیہ بھی فرما دیا، آپ نے جس نے خریدا ہے اور جس کے بدلے میں خریدا ہے اور آپ کی وساطت سے خریدا گیا ہے، اس رات آپ ہماری بارگاہ میں آ جائیے، میرا دیدار بھی کر لیجئے اور جس کے بدلے میں سودا ہوا ہے اس جنت کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ وہ انداز ہے کہ جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسا کہ قبلہ نے ذکر فرمایا کہ 32 بار یا 33 بار یا 34 بار متعدد اقوال کے مطابق معراج ہوئی، لیکن جس معراج پر ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں
جس رات کی ہم بات کر رہے معراج ہیں ہے۔ یہ وہ معراج ہے کہ جس پر اجماع امت ہے کہ یہ جسمانی معراج ہے۔ بقیہ کے بارے میں اقوال ہیں کہ وہ روحانی ہے، لیکن یہ معراج وہ ہے جو جسمانی معراج ہے کہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ تو جسم مع روح پر اطلاق ہوتا ہے عبد کا، تو یہ جسمانی معراج ہے جو بطور معجزہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور اپنی شان تبارک اللہ کا اظہار فرمایا کہ کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، تبارک اللہ شان تیری۔ تو یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا، جو ہمارا فخر ہے پوری امت مسلمہ روئے زمین پر۔ اس رات کو نہ صرف مناتے ہیں، اس معجزے کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ذمہ ہے جو بزرگوں سے منتقل ہوتے ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ الجلیل ہم سے ہماری نسلوں تک پہنچے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں قافلہ عشق مصطفیٰ کے امیر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کرنا بھی لازمی ہے۔ واقعہ معراج اور کنیکشن اس کا سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے، اس پر ذرا کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ذرا تصور کیجئے، جب سفر معراج سے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی جی، اور ام ہانی سے تذکرہ کیا گیا کہ میں اس واقعے کو برملا مشرکین مکہ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ ام ہانی نے تھوڑا سا تکلف کیا، کہنا بیٹا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی نہ کیجیے۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار دیکھ کر خاموش ہو گئی، ایک نور ان کے قلب اطہر میں اتر گیا جس پر خاموش ہو گئی۔ نبع ان کی جو کنیز تھیں وہ ساتھ ہوتی رہی، اور جب صحن حرم میں پہنچے وہاں مطعم بن عدی، ابو جہل، عتبہ، سارے مشرکین مکہ موجود تھے۔ ان کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع سفر معراج کے حال بیان فرمایا تو مطعم بن عدی اور ابو جہل کہنے لگے اب تک تو تمہاری آپ، میں ان کے الفاظ کو نقل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، آپ کی وہ باتیں تو ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ آپ ایسے ہی بولتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مہینہ آنے کا، ایک مہینہ جانے کا سفر ہے، اور اب راتوں رات ہو کر آگے، اور اوپر طرفہ یہ ہے کہ اب اوپر بھی آگے ہو کر آگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی کھڑے تھے، تو ابو جہل نے اور مطعم بن عدی نے تنزن صدیق اکبر کی طرف اشارہ فرمایا، کیا؟ کہنے لگے یہ وہ دیکھو جس کو آپ صادق و امین کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کا سفر آنے کا، ایک مہینہ جانے کا، وہ آنند فانند ہو کر آ بھی گئے۔ صدیق اکبر کو جلال آیا، اللہ کی قسم میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے کم وقت میں بھی اگر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس پر بھی ایمان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صدیق ان اللہ سماک صدیق، آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے صدیق رکھا ہے۔ اور نبع نے وہ جا کر ہم کو یہ بات بتائی، حضرت علی مرتضیٰ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا صدیق احسنتا احسنتا، یعنی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور آپ کے لیے یہ اعزاز دنیا کائنات کی ہر شے سے بالاتر ہے کہ اللہ نے آپ کا نام صدیق تجویز کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے محبت تو پہلے سے موجود تھی، اور قلب دونوں جڑے ہوئے تھے، اور ہر قربانی کے لیے صدیق اکبر تیار تھے۔ چنانچہ آج بھی جس طرح آپ سمجھتے ہیں غزوہ تبوک پر حضرت عمر حضرت صدیق کا ایک مقابلہ مسابقہ چل رہا تھا، تو صدیق اکبر وہاں بھی سبقت لے گئے، حضرت عمر فرمانے لگے قد سبقا منی صدیق اليوم، حضرت صدیق آج بھی سبقت لے گئے، تو حضرت علی کہنا ہے آج بھی صدیق جو ہے یہاں سبقت لے گئے۔ اور یہ ایک دن میں ایک بات بنتی نہیں ہے، اصل میں طویل رفاقت کا ایک سفر ہے جو صدیق اکبر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو رہا تھا، تو قلبی کنیکشن ہے، اس کنیکشن کا جلوہ نور نبوت آپ کے قلب اطہر پر مسکن گزین ہوا، اور اسی لیے وہ علوم نبوت بھی اتر گیا۔ صدیق اکبر کی محبت ضرب المثل تھی۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں
جنت اور دوزخ کے مشاہدات کروانے میں کیا حکمت ہو سکتی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی کوئی چیز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پنہا نہیں ہے، لیکن اس سفر میں خاص طور پر دکھانا کہ فلاں گناہ کرنے والے کا حال دیکھیں ایسا ہے، فلاں گناہ کرنے والے کا حال ایسا ہے، جنت میں یہ خوبصورتیاں ہیں، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس پر ابھی ڈاکٹر صاحب نے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور مفتی صاحب نے کہا آیت کریمہ بڑی پیاری پڑھی کہ سرکار دو عالم کی وساطت سے امت نے اپنی جان اور اپنے مال کا سودا رب سے فرمایا. صحیح. تو ایک تو اس میں بہت خوبصورت تعبیر یہی ہے جو عاشقانہ اور ایک صوفیانہ ہے کہ یہ خاص رب تھا. دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں علم کی ترقی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام اور اس کے مسمات سکھائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی تمام انبیاء پر جو ہے وہ علم میں ہی تفوق پر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کو حصی طور پر سامنے دکھایا گیا اور اس کے مشاہدات کرائے گئے. ایک بات. پھر حضور علیہ السلام کو جنت میں لے جا کر جنت کا مشاہدہ کرانا، وہاں کے عذابات کا مشاہدہ کرانا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے حسنات کا مشاہدہ کرانا. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام کو علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین تک لے جانا، اور وہ تمام چیزوں کو یقین کی اس بنیاد کی طرف لے جانا جو ایمان کی بنیاد اور ایمان کا مرکز ہے. ایک بات. صحیح. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول بنایا اور رسول اعظم بنایا، خاتم النبیین بنایا، خاتم الرسول بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں آپ کی شان ذکر فرمائی، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی آپ کے مشاہدے کے استقلال کو اتنا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہیدہ ہمارے وہاں صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو اپنی جگہ پر خود ایک استقلال پر قائم رہتا ہے، حدوث پر نہیں ہوتا. اور اسی کے تحت ہمارے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے آخری سرے تک جو امتی آئے گا، جیسا کہ سراج الہند سرکار امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیز شریف میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر کوئی امتی اللہ کی بارگاہ میں قرب کو پکڑتا ہے اور یک بعد دیگر منازل قرب کو طے کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے اعمال پر ہوتی ہے، اس کی نیت پر ہوتی ہے، اور اس وجہ پر بھی ہوتی کہ کس وجہ سے یہ بارگاہ الہی میں قرب پا رہا ہے. اچھا. اور اگر کوئی معاذ اللہ علیہ باللہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے، کمزوری کا شکار ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی سیئات اور بری حرکت بھی سامنے ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام پہنچانے والے بھی ہیں اور تمام اعمال کو جاننے والے بھی ہیں، اور اس کا ایک عملی ثبوت وہاں پر کرا دیا گیا کہ اب جو سرکار علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں یہ بات یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو متحقق ہے، لیکن اس پر زیادہ کمال یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے وہ تمام عذابات علیہ باللہ نعوذ باللہ من ذالک ان تمام کو مشاہدہ بھی کرایا اور ان تمام حسنات کا مشاہدہ بھی کرایا. پھر وہ لوگ جو تھے جو مخلصین تھے، جس طرح کہ جماعت صحابہ کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، وہ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، کہ جنہوں نے اخلاص قلبی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز ساتھ دیا. ان کا دکھ بھی حضور کے ساتھ وابستہ تھا، ان کی خوشی بھی حضور کے ساتھ وابستہ تھی. اس میں ایک بہت بڑا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کی. تو اگر اجازت ہو تو میں اس کو جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیے بخاری شریف میں موجود ہے کہ ان کا اخلاص، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کو بشارات، کیونکہ سرکار کا مقام ہے بشیرا و نذیرا، یعنی آپ لوگوں کے اندر مزید ہمت اور قوت اور اللہ سے ان کے کامل رشتوں کو جوڑنے کے لیے جو وہ حسنات اور نیکیاں کرتے ہیں تو اس پر اجر و بشارات کی کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ ان بشارات کی کیفیت اور حیت کیا ہے وہ بھی آپ کو مشاہدہ دیتا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی علیہ باللہ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے عذابات سے ڈرانے کے لیے آپ نذیر بھی، تو آپ کو جہنم بھی دکھائے گی اور آپ کو جنت بھی دکھائے گی. ان مبشرات میں سے اور بشیر ہونے کا منصب، یعنی لوگوں کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ان میں مزید توانائی پیدا ہو شوق کی. میں اور آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بحیثیت انسان کی، جب تک ہمیں اس کو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا ہمارا دل اس طرف نہیں رکھتا. تو یہ بشیر. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے بلال تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ میں جب جنت میں پہنچا تو میرے آگے تمہارے قدموں کی آواز چل رہی تھی. واہ واہ. اور میں جنت میں تھا، اور جنت ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، ساتوں آسمان سے اوپر، اور تمہارے قدموں کی آواز میرے سامنے تھی. تو انہوں نے عرض کیا حضور میں اب کیا عرض کروں، ہاں میرا ایک عمل ایسا ہے جو آپ کی نسبت سے نہیں مرادی مانا، جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کر کے آتا ہوں مسجد میں تو تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں. تو اس عمل کی سرکار نے اتنی پذیرائی فرمائی اور ان کو اتنا بڑا اجر ملا. تو مزید یعنی ایک مستحب پر ان کا اتنا اجر ہے تاکہ وہ جہاد میں، تاکہ وہ فرائض میں، تاکہ دین کے عظیمت کے کام میں مزید و مستحکم ہو جائے. اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدم کی آواز کو وہاں سنا. یہاں سے ایک اشارہ اور بھی نکلتا ہے کہ امتی اگر استحباب جیسے بھی عمل کرتا ہے تو نبی کی کانوں سے یا نبی کی نگاہوں سے اس کا عمل اوہجل نہیں ہوتا. سرکار کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہو رہا ہے. سرکار جنت کے اندر ہے اور حضرت بلال زمین پر چل رہے ہیں. ان کی
قدموں کی دھمک جس کو وہ شاید خود بھی غور نہیں فرما رہے، اور سرکار علیہ السلام کی سماعت سے وہ اوجل نہیں ہے، تو آپ یہاں پر درود پاک پڑھتے ہیں تو گنبد خضرا میں حضور علیہ السلام اس آواز سے کیسے اوجل ہو سکتے ہیں؟ باذن اللہ اللہ رب العالمین نے تاثیر نبوت میں آپ کو یہ دائرہ، یہ کمال، یہ وسعت عطا فرمائی جس کا اعلیٰ نکھار اور مشاہدہ یہ معراج کی شب میں۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں معراج النبی کی خصوصی نشریات شب اسرا کے ساتھ ٹی وی 1 سے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں کلام کی جانب، محمد ساجد قادری صاحب کلام پیش کریں۔ جی ساجد۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامقام کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامقام کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بہت خوب۔ تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہوں کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہوں کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں جو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ
اس بلا میں میری بلا کیا بات ہے. کروں مت غم اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان ہی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا مفتی شاہی صاحب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے جو مشاہدات اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے، اس وقت فزیکلی عذاب کسی نہ کسی کو ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ فلاں گناہ کا یہ عذاب ہے، تو کیا یہ عذاب اس وقت سے شروع ہو گیا تھا؟ ایک سوال آتا ہے ذہن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم شفیق آقا ہیں، اور اکثر اپنے امتیوں کے گناہوں کو یاد کر کے، چونکہ آپ کے مشاہدے میں ہوا کرتے تھے تو آپ دیدہ اور رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے. اور اس بات کا اظہار متعدد بار آپ نے جبریل امین علیہ السلام کے سامنے بھی کیا. تو اس رات اللہ نے آپ کو معراج عطا فرما کر اپنی کرم نوازیاں دکھا کر گویا کہ یہ اشارہ فرمایا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگرچہ آپ کی امت بہت گناہگار ہے لیکن میری کرم نوازیاں ان کے گناہوں سے بہت زیادہ ہیں. جہاں تک جہنم میں داخلے کی بات ہے تو یہ روز قیامت جو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ہے وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ کس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، کس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. اس کا ایک حصی مشاہدہ کروا دیا گیا، ورنہ تمام انسانوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا ہے وہ وہیں کے حوالے سے. اس سے پہلے کا جو عذاب ہے اسے عذاب برزخ کہا جاتا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تک ہے، اور پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو وہ ہوگا. اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جو مشاہدہ کروایا گیا اس کی حکمتیں متعدد ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. تو بشیر کے حوالے سے آپ کو بہت ساری بشارتیں کروائی گئیں تاکہ وہ بشارتیں امت کو عطا کی جائے، اور نذیر کے حوالے سے بہت سارے عذابات کے مشاہدات کروائے گئے تاکہ آپ امت کو ڈر سنائیں. اب جس کا جو مزاج ہے، جس کی جو کیفیت ہے، جس کی جو ذات ہے، جو جس حوالے سے چیز کو قبول کرتا ہے، وہ دونوں آپ کو گویا کہ عطا کی گئیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ذات جو اللہ کے محبوب کی ہے وہ اس طور پر متعین ہوئی کہ ہر چیز کا مشاہدہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے پر حاصل ہو جائے. اور یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا خاصہ ہوا کہ تمام شہادتیں آتی رہیں. اب ایک شہادت ایسی آ رہی ہے کہ جو تمام شہادتوں پر مہر ثبت کر رہی ہے کہ تمام نے سن کر بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام امور کو دیکھ کر بیان کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس واقعے میں ایک نقطہ یا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا کہیں گے، یا آب زمزم کی خوش قسمتی کہیں گے کہ وہ قلب اطہر سے مس ہوا کہیں گے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے دار امہانی میں یا حتیم میں، جو بھی ہے مقام ایک ہی ہے. تو جبریل امین اور حضرت میکائیل اترے، آپ ساتھوں لے کر چاہ زمزم کے قریب لے گئے. وہاں آپ آرام فرمانے لگے تو وہاں اللہ کے حکم سے یہ جو دلوں کا آپریشن نعوذ باللہ آج کل متعارف ہو رہا ہے، یہ تو خدا خود سرجن بن کے اپنے نبی کا کام، حبیب دوست کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے حکم سے قلب اطہر میں وہ انوار وہ علوم وہ حکم جو اللہ تعالیٰ سرکار دو علیہ وسلم کو
वअल्लमक मा लम तकुन की सूरत में अता फरमाने वाले हैं, सभी कुछ उसी दिन अता फरमा दिया ठीक है, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फे का वक्त हो गया है, चलते हैं एक वक्फे की जाने, वक्फे के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं शब असरा, हमारी ट्रांसमिशन जो आप देख रहे हैं TV1 से। डॉक्टर फजल अहमद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे वक्फे से पहले, जी मुकम्मल कीजिए। बिस्मिल्लाह। न क़ल्ब अतहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आब ज़मज़म का मोहताज है, न इस अमल का मोहताज है। वाह वाह। ये तो फरमाने रब्बी है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नूरानी अमल से गुजारना था, और ये एक शहादत देनी थी दुनिया वालों के सामने कि मेरा जो हबीब है आपका दिल मुनव्वर है, और क़यामत तक रोनमा होने वाले वाक़यात, उलूम व फ़नून का ख़जाना मैंने इस क़ल्ब अतहर को बना दिया है। इसीलिए ये अमल दोहराया गया और आब ज़मज़म लाए गए। ये चौथा वाक़या हुआ शक्ल सदर का, जो तारीख़ की किताबों में है। तो ये गोया एक अमली सबक देने के लिए, उम्मत के लिए, अल्लाह अपने बंदों पर इत्माम हुज्जत के लिए इस अमल से गुजारा गया, वरना सरकार इस चीज़ की ज़रूरत सरकार को नहीं थी। शाह साहब को इजाफा इसमें शक सदर और मुकम्मल बात हज़रत ने शाह फरमा दी है। शक सदर के हवाले से देखिए कि इसकी एक मानवी सूरत होती है तमानियत और सुकून की भी, कि आपकी बात शबीर भाई मैंने सुना और मेरा शरह सदर हो गया। तो शरह सदर से मुराद इत्मीनान क़ल्बी भी होता है, यानी वो अजिल्ला मुशाहिदात, और वो ऐसे मुशाहिदात के जिसका मुशाहिदा जिब्रील अमीन जैसी ज़ात नहीं कर सकती। अब उन मुशाहिदात और उन मौरूदात का आपने सामना करना है, तो क़ल्ब मुबारक को मजबूत से मजबूत करने के लिए और इत्मीनान से इत्मीनान के करीब लाने के लिए, कि जो कुरान का ना मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि नज़र इतने जम कर रही कि वो अपनी जगह से हिली भी नहीं, और ये कैफियत इत्मीनान की होती है। तो वो इत्मीनान जो है वो शरह सदर के हवाले से एक। फिर दूसरी बात ये भी है कि अल्लामा बिन हजर ने बड़ी प्यारी लिखी कि जब अल्लाह ने शरह सदर ही देना था तो वो सीने के ऊपर से ही हो जाता, शक करने की क्या ज़रूरत थी। यानी सीने मुबारक को खोला गया और फिर क़ल्ब अनवर को निकाला गया, और क़ल्ब अनवर, तो इसमें कई मराहिल, एक तो सरकार की हयात दायमी की तरफ भी इशारा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात असल में जो है वो रब के मुशाहिदे के साथ, और आपकी रूह मुबारक की असल हयात और आपके बदन मुबारक की हयात हमारी हयात की तरह नहीं, जो हमारी रूह के साथ वापस है। एक यानी दिल मुबारक को निकाल दिया गया, और वो बिल्कुल अमली तौर पर हदीस में हम कोई तावील बईदा नहीं करेंगे, बिल्कुल सामने मौजूद है, जिस तरह के हज़रत ने भी फरमाया कि नज़ल जिब्रील फ़खरज सदरी सुम्मा गसलहु बिमाए ज़मज़म, ये हदीस शरीफ के अल्फाज जो सरकार की खुद ज़ुबान, जिब्रील नाजिल हुए, मेरे सीने को खोला और मेरे सीने से उन्होंने दिल को निकाला। जिस तरह के 4 दफ़ा का फरमाया सैयदा दाई हलीमा के घर में हुआ, और यही आयत जो अलम नशरह लक सदर, इसके तहत मुफस्सिरीन ने तमाम वाक़यात को हर जगह पर हर मुफस्सिर ने लिखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरह सदर जिस वक्त सैयदा दाई हलीमा के घर में हुआ था रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो दोनों छोटे भाई भागते हुए आए और दाई हलीमा से कहा कि या उम्मी क़द क़ुतिला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अम्मी जान, वो 2 बंदे आए थे, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। दाई हलीमा जब दौड़ते हुए गई तो देखी कि चेहरे के असरात अब वैसे नहीं है, बहुत जलाल है, और जब सीने मुबारक से कपड़ा हटाया तो सिए हुए बाकायदा वो निशानात मौजूद थे। तो ये बाकायदा फिजिकल तौर पर पहले भी हुआ, 4 दफ़ा हुआ, और इसी तरह जो है शब महराज में ख़ास तौर पर हो रहा है। तो अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के साथ साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों में कामिल क़ुव्वत और अपने इसमें मुबारक कादिर का जो फ़र्द कामिल जिसको बनाया, वो कुदरत और ताकत का वो आपकी ज़ात मुबारक है, जिसका इजहार मजहर के एतबार से हो। यानी अगर हमारी उंगलियों पर हल्का सा अगर सुई का एक नोका भी लग जाए तो जनाब हमारी चीखें निकल जाती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा बिल्कुल इस्तेहज़ार के साथ, और उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक को खोला गया, और आप फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, और उसमें कमाल ही भी देखिए कि जनाब उसमें खून का कोई कतरा भी नहीं, यानी सीना अगर खोल दिया जाए, उंगली थोड़ी सी काट दें तो उतना खून होता है, तो सीना मुबारक खोल दिया गया और उसमें खून नहीं है। लेकिन ताइफ के अंदर आप देखते हैं कि जो जिन बदबख्तों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकर मारा, पत्थर मारा, तो नाले मुबारक खून से भर जाते। जो पत्थर लग रहे हैं वो ज़्यादा शदीद नहीं है, वो जो सीना खुल रहा है वो ज़्यादा शदीद है, तो वहाँ तो खून बहता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ खून है नहीं। और तो यही कमालात मुस्तफ़ा है। शक सदर हुआ, ये बयान करने वाले भी खुद मुस्तफ़ा है, मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अब आप देखें वहाँ सिर्फ पत्थर लगने की वजह से खून बह रहा है, उससे ज़्यादा शदीद तो यहाँ सीना खुलना है, लेकिन यहाँ पर सीना खुलकर और अंदर, यानी अगर आप देखें डॉक्टर हज़रात से अगर आप पूछें कि आप
اوپن ہارٹ سرجری کو جو کرتے ہیں اس میں کہاں تک پہنچتے ہیں، کن کن چیزوں، تو اندر سے پورے دل کو نکالا گیا. اور سرکار فرماتے ہیں میں نے اتنا کامل مشاہدہ ہے آقا علیہ السلام کا کہ الذین یؤمنون بالغیب کے تناظر میں اس بات کو سمجھے، عقلیات کو چھوڑتے ہوئے، الذین یؤمنون بالغیب کے تناظر میں جہاں اتنی باتیں ہیں جس کی آپ کی عقل آپ کو نہیں مانتی، آپ کو رسول کے کہنے پر ماننا پڑتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ اس بات کو قبول کریں نا کہ الذین یؤمنون بالغیب. سرکار فرماتے ہیں جب میرے قلب انور کو نکالا گیا تو اس میں آنکھیں تھی جو دیکھتی تھی، اچھا، اور اس میں جو 2 کان تھے جو سنتے تھے. یہ حدیث پاک ہمیں اس بخاری کی حدیث کو سمجھا دیتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب الصلاۃ میں فرمایا کہ صحابہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، تم سمجھتے ہو کہ میں آگے سے دیکھتا ہوں، فرما میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور میں اپنی پشت کے انور کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور فرمایا کہ تمہارا خشوع اور خضوع یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں. بعض لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ساتھ سرکار علیہ السلام کی پشت انور پر کچھ آنکھیں تھیں، لیکن اس قول کو علماء نے بالکل سقیم قرار دیا، اس کو قبول نہیں کیا. اگر ہو تو بھی خشوع و خضوع کا، اس کے اوپر تو پھر بھی لباس تھا نا. نہیں، اور خشوع و خضوع کا پھر کیا؟ ایک تو یہ کہ پھر اس آنکھوں کے اوپر بھی تو پردہ ہے نا، لباس مبارک ہے، جبہ مبارک ہے، اور اس پر جو ہے کہ وہ امامہ شریف کا شملہ ہے. پھر یہاں پر خشوع خضوع ہے. خشوع خضوع ظاہری مشاہدے کو نہیں کرتے، قلب کی وہ کیفیت جو بندے کی رب کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو اس کے قلب پر واردات ہوتے ہیں، اور اخلاص اور پھر احسان کی کیفیت میں جتنا وہ بڑھتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإن لم تکن تراہ فهو یراک، یعنی تو ایسا اللہ کی عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھتا ہے. اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں تو تو یہ یقین کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کیفیت کا نام ہے. تو کیفیات جو ہوتی ہیں وہ محسوسات ہوتی ہیں، وہ مشکل نہیں ہوتی. تو ان محسوسات تک کو دیکھ لینا. تو جو چیزیں محسوسات ہیں وہ نظر مصطفیٰ سے اوجل نہیں، تو آپ کا چہرہ کیسے اوجل ہوگا؟ یعنی جو مشکل چیزیں ہیں، جو وہ چیزیں کیسے غائب ہوں گی جو محسوسات بھی آپ کی نظر مبارک اور آپ کی نبوت کی نگاہ کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ احساس کو شکل کے جامع میں دیکھ لیتی ہے. مجھے یہاں پر ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، یعنی ایک ایسا دل جس کی نظر ہر دل پر ہے. جی بالکل. یہ بھی انہوں نے پڑھا کہ دل فرش میں یہ سر عرش پہ ہے ان کی گزر، دل فرش پہ دل. تو ایسے ہزاروں واقعات. حضرت ابو سفیان کا دیکھیے، حضرت امیر معاویہ کا یوم چل رہا ہے اللہ عنہ، ان کے والد گرامی کا جو ایمان کا واقعہ وہ کیسا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ کی گلیوں میں حضور کے ساتھ چلا فتح مکہ کے بعد، اور سرکار کے ساتھ بڑے بڑے رؤسائے قریش گزر رہے تھے، تو میں نے کہا اگر یہی چاہیے تھا تو یہ پہلے ہی دے دیتے، اتنی جنگوں کا ہونے کی کیا ضرورت تھی. کہتے میں دور ہو کر یہ باتیں سوچ رہا تھا، لیکن تھے ظاہر سی باتیں رئیس عرب میں سے اور قریش کے سردار رہے، تو ایک تقاضا بشری کے اعتبار سے وہ ایک فطرت بات کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ سے، یعنی فکر کہ اگر یہی چاہیے تھا ان کو تو سب مل جاتا، اتنے اختلاف اشتراک کی کیا ضرورت تھی. کہتے ہیں سرکار چلتے ہوئے آئے، سرکار نے آگے بڑھ کر میرے سینے پہ ہاتھ مارا. فرما سینے پہ ہاتھ مارنا تھا کہ میرے سینے سے ہر چیز زائل ہوئی اور آپ کی محبت کا غلبہ. وہ کہتے ہیں میں دور رہ کر اس بات کو سوچ رہا تھا. تو یہ وہ چیز ہے جو قلب انور کی شان. لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ دنوں پہلے مسند امام احمد میں مسند انس بن مالک کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک روایت گزری کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے آخری صف میں کھڑا تھا، اور ایک کام ایسے ہی اپنے ارادتاً اور عمدن میں نے ایسا کیا نماز میں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نیت کرنے کے ساتھ جب میں بیٹھ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صف سے سلام پھیرنے کے بعد سب سے آخری بندے کی طرف اشارہ کیا، اسی کی طرف، اور فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ تو نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس مصلی پر جو جلوہ گر ہے وہ اللہ کا سچا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد خاص ہیں. سرکار فرمایا یہ کیوں کہہ رہے ہو تم؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے یہ ارادتاً کیا تھا اور مجھے پتا تھا یہ بات آپ کو پتا چل جائے گی، اور وہ بات پتا چل گئی. صف کے آخری حصے میں جو ہے جسے چیک کرنا ہے کر لیں، جس کو چیک کرنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کو پکانا ہو، بڑھانا ہو، لانا ہو، کیونکہ ہر عبادت کے پہلے پیچھے جذبہ عشق تحریک جب تک نہیں ہوگا، سیدنا صدیق اکبر اپنی نمازوں کی وجہ سے آگے نہ آئے، بلکہ خود صحابہ نے کہا کہ کثرت ثواب کی وجہ سے، کثرت صلاۃ کی وجہ سے ابو بکر کو یہ مقام نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، یعنی تصدیق کر دینا، یہ کوئی یعنی یہ فرمائے کثرت صلاۃ کی وجہ سے نہیں، کثرت صوم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے میں ایک کیفیت کو ودیت کیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ عشق مصطفیٰ. تو سرکار کی محبت کو دل میں اٹھانا، اور محبت شبیر بھائی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو حقیقی طور پر چھوٹا یقین کریں اور حقیقی طور پر ان کو بزرگ و برتر یقین کریں، تب آپ کی زبان سے شائستہ الفاظ، پاکیزہ جذبات، فکر و نظر کے زاویے درستگی کی طرف آپ کے آئیں گے، اور پھر دعوی محبت کے ساتھ
وہ تمام تقاضے گویا کہ ادا ہونا شروع ہوں گے. تو اس کا بہترین طریقہ طلباء کے لیے, ناظرین کے لیے ہے کہ سفر معراج کا صرف بخاری شریف سے مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسی ہستی ہے, اور آپ وہ خالد صاحب کے کہنے پر وہی بات کہیں گے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ایسا نہیں. واہ واہ. تو اس واقعے کے آغاز سے لے کے مسجد الحرام اور آب زمزم سے قلب اطہر کا جو کنیکشن تھا وہاں تک ہم پہنچ گئے. اب یہاں سے آگے ہمیں جانا ہے, چلتے ہیں بریک کی جانب. جب واپس لوٹیں گے تو مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیسے گیا اس کا تذکرہ کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے شب معراج کی خصوصی نشریات شب اسرا کے ساتھ, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. 2 معزز مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے. میرے سیدھے ہاتھ پر یعنی دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے لیے محترم پاکستان کا بہت بڑا نام, فن نعت خوانی کا بہت بڑا نام, الحاج صدیق اسماعیل صاحب. السلام علیکم بھائی صاحب. بہت شکریہ, اور آپ سفر سے براہ راست ایئرپورٹ سے تشریف لائے, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ مختلف ٹرانسمیشنز میں موجود رہتے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مسعودی صاحب, محمد حسین مسعودی صاحب. بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. تو واقعہ معراج پر گفتگو ہو رہی ہے. مسجد الحرام تک کے واقعات کا ہم نے چیتا چیتا تذکرہ کیا. مسجد اقصیٰ کی طرف چلتے ہیں. اچھا حضرت مفتی صاحب یہ بتائیں, مسجد اقصیٰ کی اپنی کیا فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے اس واقعے سے ہٹ کر؟ جی دیکھیں, مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے وہاں پر عبادات فرمائیں, اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی آمد مبارک اور بعثت مبارک سے پہلے بھی وہ مقدس جگہ رہی. ٹھیک, یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات مقدس ایک مقام ہوتا ہے لیکن اس کے تقدس کے اسباب کثیر ہو جاتے ہیں. تو مسجد اقصیٰ پہلے بھی مقدس تھی لیکن واقعہ معراج کی وجہ سے اس کا تقدس اور بڑھ گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر معراج سے جڑ گیا, اور قطعی ثبوت قطعی دلالت کے طور پر اس کا ذکر واقعہ معراج میں آیا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. آغاز ہوا مسجد حرام سے اور اختتام جو زمینی اختتام ہے وہ مسجد اقصیٰ پر ہوا. تو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے نسبت کی وجہ سے اس کا ایک تقدس, اور پھر اس رات اسے یہ شرف حاصل ہو گیا, اور یہ وہ واحد مسجد ہے کہ صرف اسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک وقت میں تاجدار انبیاء کرام علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی امامت میں اس مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے یہ شرف اس سے پہلے بھی کسی کو حاصل نہیں, اس کے بعد بھی کسی کو حاصل نہیں. اور جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام صف آرا ہو جاتے ہیں, اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کی امامت فرماتے ہیں. اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں, بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں. اول کس طرح ہیں یہ اس امامت میں ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, آیا ہوں معنی اول و آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی اقتداء میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اگرچہ بعثت کے اعتبار سے پہلے تشریف لائے اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بعثت کے اعتبار سے آخر تشریف لائے, لیکن ہمیشہ بعد میں آنے والے کا مقام بھی ان کے بعد ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. تو اس پر مہر ثبت کر دی گئی کہ وہ تمام جو پہلے آئے تھے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اقتداء میں جمع کر دیا اور اپنی شان بے نیازی کو بیان فرمایا کہ ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ جو عرض کرتے ہیں ربی ارینی, تو جوش کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے لن ترانی. لن حرف نفی, تاکید بلن جس کے ساتھ نفی جو کی جاتی ہے وہ تاکیدن کی جاتی ہے. اور کہیں پر حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں ان اللہ اشتاق بلقائک, کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو یاد فرما رہا ہے. تو اس اعتبار سے تقدس تو اس کا پہلے تھا مسجد اقصیٰ کا, لیکن اس واقعے نے اس کے تقدس کو اور زیادہ بڑھا دیا. کیا بات. اچھا مسعودی صاحب یہ بتائیں, بیت المقدس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہزاروں نمازوں کا ثواب بھی ہے اور مختلف نام بھی ہیں اس کے, پھر قبلہ اول بھی ہے,
کیا افادیت ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے اس کو بیان کیا کہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے لیے میرے رسول کا سفر جب معراج کا شروع ہوا تو وہ جانا تو رسول کا جو اس دنیا سے اس عرش معلی تک تھا، وہ سفر ایک ایسا تھا کہ جیسے ہوائی جہاز اڑتا ہو، اور جب واپسی ہوئی تھی تو ایسا تھا جیسے راکٹ واپس آتا ہے۔ یہ ایک بہرحال فرق ہے چھوٹا سا، لیکن یہ سفر جو مسجد اقصیٰ تک کا استعمال کیا گیا، بہرحال اس میں یہ بھی خیال ہے کہ اقصیٰ دور کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، تو گویا حتیم سے سفر جو شروع ہوا ہے میرے رسول کا، اور حتیم سے بھی پہلے جو ام ہانی کا گھر ہے کہ جس دن بہت تکلیف دی ہے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، اور استراحت کی غرض سے اپنی بہن کے گھر پر، یعنی جو حضرت علی کی بہن بھی ہیں، انہی کے گھر پر رات کا قیام ہے، اور اسی رات خداوند عالم نے پھر وہ سیر کرائی ہے زمین و آسمان کی، یا یوں کہیے کہ ہر ایک کو معراج عطا ہوئی ہے۔ تو یہ سفر ام ہانی کے گھر سے نکل کے حتیم تک، اور حتیم سے پھر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ بھی پھر مدینے سے ہوتے ہوئے اور کوفے سے ہوتے ہوئے اور پھر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور وہاں پھر امامت کا جیسے کہ ابھی ارشاد بھی ہوا کہ تمام انبیاء وہاں جمع تھے، یعنی گویا کہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، لیکن نماز انتظار کر رہی تھی کہ مجھے معراج دینے والا آ کے امامت فرمائے، تاکہ کیا ہے میری نماز کو معراج مل جائے۔ تو یہاں رسول کی معراج اپنی جگہ ہے، یہاں تو معراج میں خداوند عالم نے اتنی معراجیں عطا کر دی ہیں کہ اس رات کو بھی، لیل کو بھی معراج ملی ہے۔ معراج میرے رسول کی کم ہے، لیکن میں کہوں گا کہ معراج تو ابدیت کی ہے، معراج انسانیت کی ہے، معراج صلاۃ کی ہے، معراج جو ہے وہ یوں کہیے کہ ملائکہ کی معراج ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہاں انتظار ہو رہا تھا، عید کب سما ہوگا ایک انتظار تھا وہاں پر کہ پروردگار عالم جیسے کہ ہمیں اور آپ کو آسمان پر یہ ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب زمین پر اگر مخلوق ہے خدا عبادت کرتی ہے تو وہ ستاروں کی طرح جگمگاتے نظر آتے ہیں، تو جب خالق کائنات کا وہ حبیب کبریا جو ہے وہ عبادت کرتا ہوگا تو آسمان والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ پروردگار ایک مرتبہ کہا نا کہ ہم نے نوری ہو، ہم تو ان کو زیارت کے لیے بلا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ہاں، ایک طرف ان کی زیارت، اپنی زیارت مقصود ہے، اور ایک طرف ان کی زیارت ملائکہ کو زیارت کرانا مقصود ہے۔ تو یہ بیت المقدس کے حوالے سے یقیناً تیسری بڑی مسجد کا اس کا شمار بھی کیا جاتا ہے کہ قبلہ اول کے حوالے سے یہاں پر تمام انبیاء انتظار کر رہے ہیں، اور پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں اس وقت سب بن چکی ہے، اور ایک سے بڑا ایک نبی ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کون آگے بڑھے گا، لیکن انتظار اسی کا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں، معراج اس نماز کو بھی تھی، اور معراج مسجد اقصیٰ کی بھی تھی، جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے چنا گیا، مسجد اقصیٰ میں تمام بزرگ انبیاء تشریف لائے، اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ جی ہاں، تمام بزرگ انبیاء نے مسجد اقصیٰ میں عبادات انجام دی تھی، لیکن وہ سرکار کائنات، وہ سرور دو جہاں جس کو کہا جائے، ابھی تک ان کے قدم رنجا نہیں ہوئے تھے، تو ان کا انتظار مسجد اقصیٰ کو بھی تھا کہ مجھے بھی معراج مل جائے، تو ان کی آمد سے معراج ملی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، بعض روایتوں میں ہم نے پڑھا 200 نمازوں کا ثواب ہے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے، بعض میں 250 ہے، بعض میں 500 ہے، بعض میں 25,000 بھی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے مسجد الحرام، اس کے بعد ایک نماز کا کئی ہزار نمازوں کا ثواب، تو مسجد نبوی، کہ تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ ہے، پھر یہاں سے احرام باندھ کر جانے کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، پھر اس کی طرف سفر کرنے کو بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کی اس واقعے سے پہلے بھی ایک اہمیت تھی، اور اس واقعے نے جیسے کہ حضرت نے فرمایا اس کو بھی عروج عطا فرما دی۔ جی بالکل اسی طرح ہے، مسجد اقصیٰ پر کافی تفصیلی کلام اس حوالے سے ہو گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حدیث مبارک کہ لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ، یعنی کسی جگہ کو متعین کر دینا کہ اس جگہ پر پہنچنا اس قدر اجر ہے، تو وہ منصوص اگر کسی کے لیے ہے تو مسجد الحرام ہے،
مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے. واہ. تو یہ ترتیب کے اعتبار سے. اور وہ قبلہ اول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے تو 16 مہینے کے قریب سرکار علیہ السلام نے اس مسجد شریف کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. پھر سورہ بقرہ کی وہ بنیادی آیت جو تحویل قبلہ سے متعلق ہے، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. اے حبیب مکرم، نماز کی حالت میں ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی جانب بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور بضرور ہم آپ کے چہرے کو اس جانب پھیر دیں گے جو آپ کے دل میں رضا جس کی ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں. تو اس وقت تحویل قبلہ کا مسئلہ یہاں پر ہوا. مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کرام کا موجود ہونا اور اپنی نفوس کے ساتھ موجود ہونا، یعنی بالکل اصل شکل کے اندر موجود ہونا. اور یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے روح موسیٰ کو دیکھا، میں نے روح ابراہیم کو دیکھا. فرمایا میں نے ابراہیم ہی کو دیکھا، میں نے موسیٰ ہی کو دیکھا. تو تعویل بعیدہ کی طرف نہ جایا جائے. اور یہ تمام چیزیں یقیناً امکانی طور پر ممکن ہی ہیں اور دلائل اس کے واضح طور پر ثابت ہیں. اس کا واضح ثبوت اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم اس میں تعویل ہی کرنا چاہتے ہیں کہ روح موسیٰ کو دیکھا، تو سورہ سجدہ کی آیت اس کو بالکل متعین کرتی ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. آپ ان کے دیکھنے میں شک نہ کرنا. یہ جو لفظ موجود ہے قرآن کا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، شک نہ کر جانا ان کے بارے میں. یہ آیت کریمہ واضح نص پیش کرتی ہے اس بارے میں. اور اس کے نیچے تمام مفسرین نے لکھا الارم بھی دے رہی ہے کہ شک نہ یہ آیت ہے ہی واقعہ معراج سے. کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا. دیکھیے واقعہ معراج سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورہ نجم کی 18 آیت، سورہ زخرف کی 1 آیت، سورہ سجدہ کی 1 آیت. تو یہ آیت اب آپ دیکھیے کہ جناب ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی 18 آیت سورہ نجم کی 19، ایک آیت سورہ سجدہ کی 20، ایک آیت سورہ زخرف کی 21 آیتیں اس مسئلے کو بیان کرتی ہیں. اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کبھی کبھی طلباء سے، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بھائیوں سے، کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک مسئلہ کئی آیات میں آئے تو جب ہم اس کو متعین یا متیقن اور مستحکم اور اس کو قبول کریں. جس طرح کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ 200 سے زیادہ آیات میں اس کے اشارات یا معاملات موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی قرآن تو قرآن اللہ کی کتاب ہے. صحیح. یہ تو ایک مسئلہ بھی اگر کہیں پر نصوص کے اعتبار سے ہوگا تو وہ آپ تسلیم کریں گے. لیکن یہ 21 جگہ پر قرآن میں اس کا ذکر بتاتا ہے کہ جب بھی کفار کو ہدایات کی بات کی گئی اور ان کے سامنے اہل کتاب سے ہدایات کی بات کی گئی تو جس چیز کو خاص طور پر مشاہدے کے طور پر دلیل کے لایا گیا وہ اپنے محبوب کی سفر معراج تھا. تو فرمایا فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، آپ موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا. تو یہ حیات النبی سے متعلق اور تمام انبیاء سے دیکھنے سے متعلق واضح دلیل. جس وقت سرکار گئے ہیں تو یہ ڈائریکٹ مسجد اقصیٰ تک کا جانا نہ ہوا، پہلے ہی درمیان میں بھی کئی قیام ہوئے ہیں. انشاءاللہ وقت رہا تو اس کی طرف بھی میں آپ کی گویا کہ توجہ چاہوں. بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں واقعہ معراج کی مناسبت سے شب اسریٰ ٹی وی 1 سے. موجود ہے ہمارے ساتھ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، علامہ محمد حسین مسعودی صاحب اور الحاظ صدیق اسماعیل صاحب. اچھا شاہ صاحب، آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ بیچ میں اور بھی کچھ منازل آئی ہیں. جی، نسائی شریف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے. میں ایک دوست سے ایسی بات کر رہا تھا کہ شاید کوئی طالب علم یہ ایک خیال رکھے اور کہے شبیر ابو طالب نے صاحب نے اتنے علماء کو اور متعین کیا اور ٹی وی 1 نے یہ اہتمام کیا، اس کی کیا حاجت اور ضرورت تھی. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو ہے نا کہ سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر ہے، کہنے کہ جی ہاں ہے. میں نے کہا سورہ نجم کی 18 آیتوں میں ذکر ہے، کہنے کہ جی ہے. میں نے کہا سورہ زخرف کی آیت میں کہنے کہ ہے. میں نے کہا سورہ سجدہ میں کیا ہے. میں نے کہا بخاری کتاب الصلاۃ میں کہنے کہ ہے. میں نے کہا مسلم کتاب الایمان میں کہنے کہ جی ہے. میں نے کہا نسائی کتاب الصلاۃ میں کہنے ہے. میں نے کہا پڑھیں گے کب؟ تو یہ تقاضا ہے کہ اس دن کے اعتبار سے پڑھا جائے اور اس کو جناب جو ہے کہ متعین کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے. ایک بات پھر جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کا ورود مسعود سب سے پہلے جہاں ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف. تو مسجد اقصیٰ کی ایک وجہ تو قرآن نے خود ذکر کر دی نا آگے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے گرد جو ہے وہ برکتیں رکھی، اس کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں. اب یہاں پر مفسرین کے اگر آپ احوال پڑھیں گے تو بڑے حیران ہوں گے. کسی نے کہا وہاں پر
زیتون کے باغات ہیں، ہاں کھجور کے باغات ہیں، انہوں نے کہا یہ سارے برکات ہیں، یہ تو عرب میں اور جگہ پر بھی موجود ہیں، لیکن یہ بات کیوں ذکر کی گئی؟ تو یہاں پر امام قرطبی نے بہت خوبصورت ایک قول نقل کیا، انہوں نے فرمایا وہاں پر جو حضرت داؤد آرام کر رہے ہیں، جو حضرت موسیٰ آرام کر رہے ہیں، انبیاء جو انبیاء آرام کر رہے ہیں، اصل برکات الہی میں وہ شخصیات ہیں جو پتھر پر پاؤں رکھ دیں تو وہ پتھر مقام ابراہیم آج بھی کعبے کے اندر باعث برکت بنا ہوا ہے، تو پتھر تو برکت ہے، وہ درخت تو برکت ہے، لیکن اس ہاتھ کو کیسے برکت کہیں گے کہ جو سلمان فارسی کے لیے بیج لگائے اور 100 کے 100 درخت کھڑے ہو گئے؟ تو فرمایا کہ اصل میں بات بالکل انہوں نے متعین کر دی اور بڑے واضح طور پر ان تمام اقوال کے ساتھ کہ جو برکتیں ہیں وہ انبیاء کرام کے وجود تھا، ان کے مزارات تھے، جس کا مشاہدہ مسجد اقصیٰ کے اندر کیا گیا۔ جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے چلے تو نسائی شریف میں ہے کہ سرکار کا پہلا قیام آپ کا براق جب اترا تو حضرت جبریل امین سے حضور نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ پر پہلی وحی آئی تھی، یعنی پہلے براق اترا ہے کوہ طور پر، صحیح، کوہ طور پر اتر کے حضور نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر وہاں سے براق اڑا اور ایک مکان کے قریب اترا، سرکار کو ایک کمرے میں لایا گیا، سرکار فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اچھا، وہاں حضور نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضرت موسیٰ پر وحی اترے اس کی زیارت کے لیے سرکار جائیں اور 2 رکعت نفل بھی پڑھیں، جس گھر کے اندر حضرت عیسیٰ پیدا ہوں اس کی زیارت کے لیے رسول اللہ جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، تو جس غار ہرا پر رسول اللہ کے سینے پر آیت اتری ہو اور جس مولود پاک کے اندر سیدنا عبد المطلب کے اس مکان میں جہاں سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہو، تو پھر میرا وہاں پر جانا بھی درست ہے اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنے کا عمل بھی درست ہے، کیونکہ یہ یادگاریں ہیں، اس لیے کیونکہ آج تو سفر ہی یادگاروں کا تھا، اور پھر سرکار کا عمل بیسک بات تو بتا رہا ہے نا، یادگار اور یادگار یعنی جس کے ساتھ ایک تاریخ متعین ہے تو وہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یادگار کا معنی یہ کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس سے ملنے والے اسباق فضیلت کے تاریخ کے لیے جائیں، اور اس کا واضح ثبوت آپ دیکھیے کہ سیدھا سرکار نے ملاقات تو رب سے کرنی ہے، لیکن آپ دیکھیے جتنی یادگاریں تھے ان کو زندگیاں دے کر یہ درس دے دیا گیا کہ زندہ لوگ یادوں کو زندہ رکھتے ہیں، یادگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم نہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں 1500 سال پہلے معراج ہوئی ہے لیکن شبیر ابو طالب اور ٹی وی 1 آج بھی اس پروگرام کو سجائے بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ ایسی یادگار ہے کہ قیامت کے دن ہماری ایمان کی تاریخ، ہمارے اسلام کی تاریخ اور ہماری ایقان اور ہماری مغفرت کی تاریخ اور ضابطہ اس یادگار کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کوہ طور بھی گئے، سرکار علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے مکان پر بھی گئے، تو یہاں سے پتہ چلا وہ تمام جگہیں جہاں پر اللہ والوں کی نسبت سے پہنچ کر جہاں سے خدا یاد آ جائے تو وہاں پر جانا، وہاں پر جا کر فضیلت حاصل کرنا، بطور تبرک کے پہنچنا اور وہاں پر اس کو اہمیت دینا، یہ دراصل دین سے اہمیت اور اللہ سے اہمیت کا ایک ثبوت ہے جو سفر معراج اس کو ایک اچھی طریقے سے بیان۔ کیا بات۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں براق کا بھی تذکرہ ہے اور حضرت جبریل کا ساتھ بھی ہے، اس میں کوئی حکمتیں ہیں کہ سواری بھی سب سے تیز ہو اور ساتھ بھی وہ فرشتہ ہو جو سب سے زیادہ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، معراج جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر ہے کل کائنات کی، اور آپ محبوب خدا ہیں جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا، تو پھر ان کا پروٹوکول اور ان کے لیے اہتمام و انصرام بھی اس درجے کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کا ساتھ ہونا، چونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے 2 نائب زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسے جہالہ لوگ آج کے دور میں پیدا ہو گئے کہ جن کا بولنا بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ جاہل مرکب ہیں اور ان کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ان روایات کو جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا خاصہ ہے اپنے اوپر چسپا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ زمین پر آپ تشریف فرما رہے تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خاص طور پر آپ کے ساتھ رہے۔ اب آپ کی بادشاہت صرف زمین کے لیے تو نہیں ہے، آسمانوں کے لیے بھی ہے، تو جب آپ وہاں کی سیر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہاں کے جو نائب ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جبریل امین علیہ السلام کو آپ کے ساتھ کر دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت کو، چونکہ جب ہم معراج کو ذکر کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک سفر معراج نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی محبت و عظمت کو بیان کرتا ہے سدرہ تک،
ٹھیک ہے. اور دوسرا جو حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصل اور قرب کو بیان کرتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے ثم دنا فتدلی کے تحت. صحیح. اب جو ابتدائی حصہ ہے اس میں جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یاد فرما رہا ہے. اور آج کے دور میں جب سفر کی بات کی جاتی ہے تو برق یعنی تیزی سے سفر اور یوں کہہ لیجئے بجلی کی رفتار سے سفر، تو براق وہ جانور کہ جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر فرمایا وہ سفر براق کی رفتار سے کیا، اپنی رفتار سے نہ کیا، چونکہ براق کی رفتار کم ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو بھی اس واقعے کے ساتھ جوڑا گیا اور گویا کہ ان تمام چیزوں کا اتمام کیا گیا کہ اگر کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آئے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مثل میں ہو سکتا ہوں یا وہ میری مثل ہو سکتے ہیں تو ناممکن، کیونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جو اللہ نے مقام دیا وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم واقعہ معراج میں ثم دنا فتدلی کا ذکر کرتے ہیں تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ دنا اور تدلی ان دونوں کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ دنا اور فتدلی ان دونوں کا مرجع اللہ کی ذات ہے. بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ ثم دنا اس کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ قریب ہوئے، فتدلی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا جو جلوہ ہے وہ خوب قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنا. اب یہاں پر دوئی کو بیان کیا گیا کہ ایک ذات خدا ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے، لیکن قرب اتنا ہے کہ یہ دوئی غیریت کے بغیر ہے. یعنی دوئی تو ہے لیکن اس میں غیریت نہیں ہے. اسی لیے بیان فرمایا کہ فکان قاب قوسین، گویا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرنے والے یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کہاں سے آئے کہاں گئے تھے. تو اس لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کے وصل کو اس انداز، اس اہتمام، اس انصرام کے ساتھ بیان کیا گیا کہ بجز معراج کے یہ اہتمام و انصرام کہیں اور نظر نہ آیا نہ آ سکتا. مسعودی صاحب 1 منٹ میں کچھ اس میں اضافہ ہو جائے. دیکھیے یہ براق کی بات ہو رہی تھی تو میں یہی کہوں گا کہ آج بھی برق اور براق بہت قریب ہے، ویسے اس سے زیادہ تو وقت بھی نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے جیسے بجلی چمکتی، آج بھی روشنی ہی کا سفر سب سے تیز ترین سفر شمار کیا گیا ہے. اور یہ جو جبریل امین آئے ہیں تو بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جی ہاں، عرش سے بھی جو سواری فرش کی طرف پیغام لے کے آتی ہے، ابھی تک انسانیت اس منزل تک نہیں پہنچی کہ اس سے تیز سواری کوئی پیدا کر لے. اور جب ابدیت کو معراج ملے تب بھی اتنی تیز سواری پر جائے کہ جو براق یعنی برق سے زیادہ تیز ہو جائے کہ پھر کیا ہے، لائٹ کا سفر اتنا تیز ہو جائے گا کہ وقت ٹھہر جائے گا اور اپنی منزلیں مکمل سر ہو جائیں گی. کہ اتنا بڑا واقعہ معراج اتنے مختصر ٹائم میں ہو جائے کہ کنڈی اگر ہل رہی ہے تو وہ ہلتی رہے گی، بستر اگر گرم ہے تو وہ بستر گرم رہے گا. دنیا اور آخرت کے تمام پیغامات وہاں سے لے کر کے آ جانا اور آخرت کی پوری منظر کشی انسانیت کو پہنچانے کے لیے اسی معراج کے صدقے میں آئی. کیا بات ہے. شب اسرا ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے واقعہ معراج کی مناسبت سے خصوصی نشریات شب اسرا کے ساتھ، اور چلتے ہیں کلام کی جانب. اور ہمارے ساتھ موجود الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب، وہ آج کی شب کے حوالے سے اور اسی مناسبت سے کلام پیش کریں گے. جی اللہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اور آج شب معراج ہے اور آپ سب کو اور ہمارے ناظرین کو، سامعین کو، سب کو شب معراج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
سبحان اللہ تعالیٰ اس شب کی برکت سے ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی محمد. تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی یا رسول اللہ. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. خضرا ہے تماشا نہیں کوئی.
کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، اس میں یا اس واقعے میں تذکرہ ہے اللہ کے دیدار کا، کیا سرکار کے علاوہ کوئی عام مومن، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی اہل بیت اطہار میں سے کوئی سرکار کے اطراف میں جو صحابہ کرام تھے خاص جن کو ایک قرب حاصل تھا، ان میں سے کوئی اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، کیا ہوگا یا آئندہ کر سکے گا؟ اور اگر کوئی اس کی صورت ہے تو اس سے کیسے اس کا تقابلی جائزہ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں دو صورتیں ہیں۔ بچشم سر یعنی سر کی آنکھوں میں سے جاگتے ہوئے اس دنیا کے اندر یعنی موت سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کرنا، یہ خاصہ ہے حضور علیہ السلام کا۔ بس ہاں، اس عالم کون کے اندر حضور کے علاوہ کسی کے لیے سر کے دیدار کرنے کا اگر کوئی قائل ہو تو اس پر بڑا شدید حکم آتا ہے، اچھا، اور ائمہ اسلام نے اس کی بڑی شدید انداز میں تردید کی ہے۔ لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے اللہ ایمان پر موت دے تو پھر یہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس بات کو بڑا قریب جا کر دیگر اور آیات میں ذکر کیا، اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان برگزیدہ بندوں کو مقعد صدق والی کرسی پر بٹھائے گا، اور اس صدق والی کرسی کہاں ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، ان کے قدر و عظمت والے رب کے سامنے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ یہ مقام صدق کیا ہے، فرمایا صالحین کی تعریف والی کرسی ہے جن پر خدا ان کو بٹھا کر خود ان کی تعریف کرے گا۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اہل جنت کو اللہ رب العالمین جل وعلا صاحب ایمان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے اور اس کو قریب لے جا کر ایک مثال سے، صرف دیدار کی مثال ہے، یعنی کیفیت اور کیف کس طرح ہوگا وہ مراد نہیں، دیکھنا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کہ 14ویں رات کے چاند کو بڑی شفافت کے ساتھ اور بڑی بشاشت کے ساتھ، بڑی وسعت کے ساتھ، بڑے کمال کے ساتھ اور بڑے سہل نظری کے ساتھ بندہ دیکھتا ہے اور اس کو آنکھوں کو ملنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس طرح بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار اہل جنت کریں گے۔ صحیح۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف اور مقام ذکر ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر، دنیا سے مراد یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا جو قرینہ ہے اور جو وعدہ ہے کہ جب تک بندہ دنیا سے رخصت نہ ہو، تو اس دنیا میں جو آپ میں موجود ہیں یہ خاصہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ بھائی قرآن کریم نے تو ذکر کیا ہے کہ لا یدرک الابصار و یدرکہ، تو اس کے ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ موضوع چلے گا تو اس پر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شب اسرا کے ساتھ، اور واقعہ معراج کے مختلف گوشوں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ مسعودی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی منزلوں کو بھی طے کیا، اور یہ ایک ریڈ لائن ہے جہاں پر ان کے علاوہ اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، اور پھر دیدار خداوندی کی بھی مختلف صورتیں بیان ہوتی ہیں، آپ اس کا کیا تصور پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت خوبصورتی سے علامہ صاحب نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جی ہاں، یہ خاصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کہ معراج اور وہ بھی اس حالت میں ہوئی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ بات صرف اتنی ہی ٹھیک ہے کہ محمد کی توصیف ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جل جانے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، واہ واہ واہ، بس اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے۔ واہ، تو بات یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہاں تشبیہات
بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں کہ دنیا کا بھی نظارہ کرایا گیا، آخرت کا بھی نظارہ کرایا گیا، محشر کا میدان بھی دکھایا جا رہا ہے، پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے کہ رسول اکرم کو جو چیزیں ملی۔ بلکہ میں ایک جملہ اور یہاں ایڈ کروں گا کہ ہم اور آپ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ رسول معراج سے انسانیت کے لیے کیا تحفہ لے کے آئے، جی یعنی بات یہ ہے کہ جی ہاں رسول ہمیشہ عرش سے فرش کی طرف آتا ہے اور اب فرش سے عرش کی طرف جاتا ہے۔ یہ ابدیت کی منزل کو خداوند عالم نے یہاں اسرا بے عبد ہی ہے، اسرا بے نبی یہی نہیں، ابدیت کی جب کمال اور اوج آئی ہے اس انسان کے اندر کہ جس کے لیے تبارک اللہ احسن الخالقین کی منزل کہ خداوند عالم نے مبارکباد دی تھی جب انسان کو خلق کیا تھا۔ کون سا انسان؟ یہی وہ ذات تھی کہ جس نے اوج اور کمال پایا تو معراج کی منزل کو سر کیا، اور اسی منزل پر پھر میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں یہ معراج انسان کو وہاں لے کے گئی تو رسول کو اتنے تحفے ملے۔ رسول کو معراج نہیں ملی، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، معراج ابدیت کو ملی ہے۔ میرا رسول تو معراج پہ ہمیشہ سے تھا، وہ تو ہمیشہ سے، وہ تو آیا ہی معراج سے تھا، وہ تو اوج ہی سے آیا تھا، فرش کی طرف لایا گیا تھا، اس کو لباس بشریت پہنایا گیا تھا تاکہ کیا ہے ابدیت کو کمال دلایا جائے، اور پھر خداوند عالم مبارکباد پیش کر رہا ہو۔ اور اس رات کے لیے بھی اسی لیے کہا بارکنا حولہ، کہ ہم اس رات کو مبارک قرار دے دیں گے کہ جب میرا محبوب میرے قدموں میں میرے پاس ہوگا، پھر قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ 25 سے زیادہ تو میں نے ایسی نعمتیں شمار کی ہیں معراج پر جو تحفہ رسول اس امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، وہ ہم تحفے ایسے تحفے ہیں کہ جو ما سلف کی کسی امت کو نہیں ملے ہیں۔ جو تحفہ اس میں سے ایک مشہور ترین نماز کا ہے، یا دین کی ضمانت کے حوالے سے نسل حضرت فاطمہ الزہرا کی جو ضمانت دی گئی وہ بھی اسی وقت میں دی گئی، یا علی مرتضیٰ کو جو ولایت اور امامت عطا کی گئی یہ بھی اسی شب کو کیا ہے کہ کہاں انسانیت کو اس منزل تک لے جانے کے لیے کہ کس طریقے سے انسان کو خدا چاہتا ہے کہ بلندی مگر بلندی صرف اسی کے لیے ہے کہ جو سب سے اعلیٰ۔ اچھا مفتی صاحب، نماز سے متعلق ذرا بتائیں، واقعہ معراج اور نماز کا کنیکشن جو، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ڈائریکٹ 5 بھی ہو سکتی تھی، 50 کر کے 5 کیوں کی گئی؟ دیکھیں جی، یہ بات تو بہت ظاہر و باہر ہے کہ اس رات جو تحفہ لے کر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے آئے وہ نماز ہے، اور نماز کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ابتداءً 50 نمازیں دی گئیں جو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ صحیح۔ اب اس کی متعدد حکمتیں ہیں جن میں سے ایک حکمت جو عرض کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ربی ارینی، اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کروا۔ صحیح۔ اور جب نبی کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو اسے رد نہیں کیا جاتا۔ صحیح۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسے مؤخر کر دیا جاتا ہے اور وقت مقرر پر اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ جو جملہ ہے ربی ارینی، یہ مختلف روایات کے مطابق 5 بار یا 7 بار یا 9 بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اچھا۔ اور جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم معراج کی رات دیدار الہی سے شرف یاب ہو کر لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو گویا کہ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے بے حجاب تو میرا دیدار نہیں کیا، لیکن میرا محبوب ابھی میرا دیدار کر کے آ رہا ہے، تم میرے محبوب کی صورت میں میرا دیدار کر لو، اس توسل سے میرا دیدار کر لو۔ اب وہ جو لذت دیدار ہے وہ آپ حاصل کر رہے تھے تو آپ نے مشورہ دیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیے، اور وہ متعدد بار رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور وہ نمازیں جو 50 تھی 5 رہ گئیں۔ رب نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوب آپ کی امت ہے، ہم نے 50 نمازیں عطا کی تھیں جو اب 5 رہ گئی ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جب ہم دیدار کی بات کرتے ہیں، جیسے قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی خوب انداز میں اسے بیان کیا کہ سر کی آنکھوں سے یہ دیدار ہے، یہ کوئی استدلالی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اسے اشارات النص سے لیں
اور استدلال کر کے بیان کر دیں، یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورت۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں نے رب کا دیدار کیا حسین صورت میں، تو آپ کو تعویلات کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب آپ اس بات کو ذکر کرتے ہیں تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ رب غیب الغیب ہے، یعنی ایسی ذات ہے کہ جس کا کسی نے دیدار دنیا میں نہیں کیا۔ تو جب معراج کی رات آپ نے رب کا دیدار کر لیا، غیب الغیب کو دیکھ لیا، تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ تو اس لیے اسے استدلال کی طرف نہ لے جانا چاہیے، یہ معجزہ ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ اجماع امت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح کے ساتھ گئے، تو یہ دیدار بھی دل کی آنکھ کے ساتھ نہیں، سر کی آنکھ کے ساتھ تھا۔ اگرچہ کوئی یہ بات کرتا ہے تو اس کی تردید نہیں کی جاتی بوجوہ، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو شب معراج دیدار ہوا ہے وہ خواب کی بات نہیں ہے، بلکہ سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کیا۔ اور پھر خود بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، مجھ پر مشرقین بھی روشن ہو گئے، مغربین بھی روشن ہو گئے۔ شاہ صاحب مختصراً کہیں کوئی اشارہ سرکار کا، کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی اشارہ، کوئی گفتگو کے دوران جملہ ایسا ملتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ رب کو میں نے کیسے دیکھا، وہ کیسا تھا، کیسے نظر آتا تھا، سائز، والیوم، جگہ، کوئی چیز کسی طرح سے کوئی اشارہ، کوئی چیز ایسی نظر آتی؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو قرآن نے متعین کر دی کہ لیس کمثلہ شیء، صحیح، اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو آپ کو اگزامپل نہیں دی جا سکتی، سائز، والیوم وغیرہ، یہ تو شرعاً جملے بھی جائز نہیں، ایک بات۔ اب یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کس طرح ہوا، تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا کس طرح ہوا، تو جو خواب کے اندر دیدار ہوا تو اس کو حضور علیہ السلام نے تعبیر فرمایا کہ احسن صورہ، ایک حسین صورت میں نے دیکھا۔ معراج شریف میں جو سر کی آنکھوں سے دیدار ہوا، اس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ انی نور اراہ، کہ وہ نور ہے اور میں نے اس کو دیکھا۔ سبحان۔ اور ایک روایت اس کو یوں ہی پڑھا گیا کہ نور ان اراہ، کیا وہ نور ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کی عبارت کو پڑھنے کے انداز میں دو چیزوں کی تعبیر ہے، اس لیے بعض کا قول اس طرف گیا، بعض کا قول اس طرف گیا۔ دیدار کس طرح ہوا، حضور علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، جو حضرت اہل بیت کے سرخیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر فرماتے ہیں کہ ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتین، حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا، مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، صحیح، ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بات ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ ابراہیم کو تنہائی میں خلیل بنایا گیا، کیونکہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے تنہائی میں بات کی جاتی ہے، تو فرمایا خلت جو ہے وہ ابراہیم کو دی گئی، کلام موسیٰ کو دیا گیا، اور رؤیت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات میں ذکر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کس طرح رب کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو جو مجوزین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا نا کہ سدرہ پر تو آپ نے خود ابھی ذکر کیا، ریڈ لائن ہے، تو دنیا وہیں پر کون جس کو کہتے ہیں کائنات، وہ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات سرکار کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ میں جب عروج کرتا گیا تو حتی ظہرت لیہ المستویٰ، میں مقام مستویٰ پر پہنچا، اور مقام مستویٰ کون سی جگہ، فرمایا حتی ظہرت للمستویٰ، میرے لیے مقام مستویٰ ظاہر ہوا، اسمع فیہ صریف الاقلام، میں نے وہاں پر تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا۔ اچھا، یہ صریف الاقلام خود اپنی جگہ پر اتنا بڑا استعارہ ہے، یعنی ایک وضاحت بھی اور استعارہ بھی۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ اور علامہ عینی نے لکھا ہے کہ دراصل کائنات کے سارے راز دیدار سمیت سب اس صریف الاقلام کے جملے کے اندر ہیں، اور یہ مقام مستویٰ جو ہے جہاں پر جا کر حضور علیہ السلام یہ سن رہے ہیں، قیامت تک جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں جو تدبیر کی ہے اس پر آپ کو اطلاع دی گئی، اور اس کو صریف الاقلام، یہ سب محدثین نے اس کی شرح میں، علامہ عینی نے بھی لکھا، مولا علی قاری علیہ رحمہ نے بھی یہ لکھا، اور یہاں پر لکھا واللہ یہ جو جگہ ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم هو المنتہا، یہ منتہا، یہاں پر کوئی فرد بشر اور کوئی فرشتہ کوئی نہیں پہنچ پایا۔ مقام مستویٰ سدرہ سے کتنا اوپر ہے؟ مقام مستویٰ سدرہ سے اتنا ہی اوپر ہے جتنا اس زمین سے سدرہ اوپر ہے۔ اچھا،
یہ مقام مستویٰ کی وہ جگہ ہے جس کے بعد قاب قوسین کے وہ سارے سلسلے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کو دیکھا تو سرکار مجدد صاحب کا مجھے قول بڑا پیارا یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں تم اس میں گھبراتے کب ہو، آخرت کے تو سب قائل ہیں نا۔ ہاں تو فرمایا اس معراج میں بھی حضور علیہ السلام نے رب کو آخرت میں ہی دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو سدرہ پر ختم ہو گئی تھی، تو جب ختم ہو گئی تو کیا شروع ہوا؟ صحیح، آخرت شروع ہوئی، تو وہاں دیدار ممکن تھا۔ تو جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے جو حضور کے کلمے پہ مر کر آخرت میں خدا کو دیکھیں گے، حضور علیہ السلام کو پہلے ہی وہ نعمت عطا فرما دی گئی ہے، اور سرکار نے سدرہ سے ورا جا کر رب کو دیکھا ہے، اور سدرہ سے ورا دنیا کا اطلاق نہیں ہوتا، آخرت کا اطلاق ہوتا، اور یہ ایسا جملہ ہے کہ قول کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شب اسرا ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کی۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے شب اسرا ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ چلتے ہیں کلام کی جانب، محمد ساجد قادری صاحب کلام پیش کریں گے، چونکہ آخری لمحات ہیں، پھر علی صاحب الحاج صدیق اسماعیل صاحب بھی کلام پیش کریں گے، اور دونوں معزز علماء کرام سے جو ہے وہ کلمات آخر بھی سنیں گے۔ جی ساجد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فقید المثال قصیدہ معراج شریف انشاءاللہ پیش واہ کریں واہ۔ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ بارک وسلم صلو علیہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل اگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل اگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بغار غیشہ دیا مبارک چمن کو آبا دیا مبارک، ملک فلک اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے، میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا، میرے محمد بنے گے دولا، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہ جھوٹ پڑتی وہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹخی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ کے نکھرا نکھر کے سورا حجر کے صدقے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے، کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نظر میں دولہ کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بحد سے تھے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، میرے محمد
محمد پیارے بنے گے دولہ دولہ میرے محمد بنے گے دولہ غبار بن کر نثار جاؤں غبار بن کر نثار جائیں تاغاں اب اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جگہ بچھے تھے خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر انہیں کہ رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہ دولہ میرے محمد بنے گے دولہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے اور ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب کوئی جملہ آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے آج کی رات کے حوالے سے؟ کافی جملے تو دیے جا چکے. اختتامی بس یہ ہے کہ ہمارا فخر ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفہ جو اس رات کا ہے وہ نماز ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے ترک صلاۃ کیا گویا کہ اس نے دین کو منہدم کیا. تو ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم پابند صلاۃ ہو جائیں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، صغائر و کبائر سے اجتناب کریں. اور یہ جو قلب ہے جس کا ذکر بھی کیا گیا شق صدر کے حوالے سے، تو یہ جو ہمارا دل ہے یہ بھی بہت میلا ہو چکا ہے، تو اسے اجلا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اجلا ہوتا ہے توجہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے. اور جو شرف انسانیت ہے اس پر ایک شعر بہت ہی کمال ہے، اس پر اختتام کروں گا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. بعض لوگ اپنے آپ کو اپنے شرف سے گرا دیتے ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو جو اللہ نے شرف انسانیت عطا کیا ہے اس پر اپنے آپ کو قائم رکھا کریں، اور اس کا جو شرف ہے وہ فرائض و واجبات کی پابندی سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال اسی طرح نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی عظمت و شان کے بیان کے لیے معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل امت مسلمہ کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سچی غلامی میں قبول فرمائے. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ شریعت مطہرہ کا کامل ضابطہ جب ملتا ہے جب تعظیم اور تعلیم دونوں جڑ جاتی ہے. صحیح. جہاں مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، حضور کی وجاہت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور آپ سے محبت، اور پھر آپ سے ملنے والے دستور زندگی اور آپ سے ملنے والے تمام و تعلیمات اور احکامات، یہ جب دونوں جڑ جاتی ہیں اس وقت بندہ مومن کامل بنتا ہے. سفر معراج ان دونوں گوشوں کو جوڑنے اور ہمیں حاصل کرنے کا بڑا خوبصورت یہ گلدستہ اور یہ موضوع ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و عظمت کو اتنے اعلیٰ درجے میں بیان کیا گیا کہ پلک جھپکنے کے اندر ساری کائنات کی سیر کرائی گئی. اور کائنات کی سیر کرائی گئی، سفر نہیں کرایا گیا. سیر سے مراد یہ تھی کہ اپنے حبیب کے قلب کو طمانینت دی جائے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور بزرگی ہے کہ
ایک وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محبوب تو میری طرف آ جا۔ تو یہ مقام مصطفیٰ کی عظیم بلندیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ذکر کیا گیا کہ سود خوروں پر حضور علیہ السلام نے جہنم میں عذاب دیکھا، زانیوں پر عذاب دیکھا، غیبت کرنے والوں پر عذاب دیکھا، بے حیا اور بے پردگی کرنے والوں پر عذاب دیکھا۔ وہ لوگ جو حق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ایسے بے عمل لوگوں پر عذاب دیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو گویا کہ ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں عتاب ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا تعلیم کے ساتھ ساتھ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب آپ دیکھیں حضور سے اگر محبت ہے تو سرکار کے دیے ہوئے احکام پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور اگر آپ واقعی میں ان احکام کو اللہ کے لیے بجا لا رہے ہیں تو آپ کی زبان سرکار کی نعت اور ثنا سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان دونوں کا عظیم امتزاج اور گلدستہ جو ہے وہ معراج شریف میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے چینل کو، اور بڑی میں دعا کرتا ہوں صمیم قلب سے کہ لوگوں کے دلوں کو اس بنیادی منشور سے، اس بنیادی پیغام سے روشناس کرنے کے لیے آپ نے اور آپ کے اس چینل نے جو خدمت ادا کی ہے، اللہ رب العالمین بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری نشریات شب اسرا، اور یقیناً دونوں معزز علماء کرام نے جو بات کی کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور جن جن گناہوں پر جس طرح کے عذابات کا اس واقعے میں تذکرہ ہے، ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے اور اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، چلتے ہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی جانب جو کہ اپنے کلام سے اس نشریات کا اختتام کریں۔ اختتام بھی دعائیہ ماشاءاللہ کلام سے کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی موجودگی الحمدللہ اس محفل میں علماء کرام کی برکتیں بھی شامل ہیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا
مانگتا ہوں الہی میں تجھ